My dear community members, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, and welcome to our third night's broadcast for Arabaeen. Thank you so much for joining us wherever you are, whether you be watching as a video recording, on the live stream, or on TV. It is wonderful to have you with us. I'm joined by my co-host, Zehra Hussein, and by a number of young people and children from our community. It's great to have everyone with us once again. Sister Zehra, would you like to say a few words just about the theme of this evening's program? Assalamu alaikum. So today's majlis would be based on Bibi Sakina, the youngest daughter of Imam Hussein al-Islam. She was very religious and enjoyed reading the Holy Quran and never missed her prayers. She started the hijab at the age of 2, and she took great care to make sure that her head and face were properly covered in the public. MashaAllah. Okay, that's also a very important figure that we're going to be talking about this evening. So to start the program, we will begin with some recitations from the Holy Quran, inshallah, as is our tradition. And the first of our tilawat reciters for this evening will be Ilaj Fatima, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fajr. Thank you very much, Sister Iraj Fatima, reciting Surah An-Nas. And we now have Ali Mustafa. Ali Mustafa, are you prepared with your recitation there? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر الفلق ومن شر غاسق إذا وقب النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم صل على محمد وعلى محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, brother, for that as well. And evening will be Sajjad Hamid Ali, inshallah. So brother Sajjad, if you could unmute and share your video, that would be great. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, brother. That was a very nice recitation of Surah Ash-Shams. Very nicely done. We have one more tilawat reciter, inshallah. Ali Sajjad Naqvi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you very much, brother. Very nicely recited Surah Atin there. Thank you. So next on our program, we've just got Faizan Ali, who will be reciting the salam for this evening, inshallah. Faizan Ali. जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा सर जिंदा की दीवारों से टकराती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा कानून से टपकता है लहो शानों पे मेरी जालिम की अज़ियत मुझे तड़पाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी असगर की मुझे प्यास जो याद आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना जिंदाओं से नींद कहाँ आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा है कौन मेरे पास जियो किसके सहारे तन्हाई मेरी मौत बनी जाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जलते हुए खेमों के नजारे है नजर में ये बात फैलों से कहाँ जाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा याद आती है जब शिमर सितमगर की मजालिम ये नन्ही सी दुख्तर तेरी घबराती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा अल्लाह Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajr. Thank you very much, brother, for reciting the salam. That was brother Faizan Faizan Ali. So next, we would like to invite the Abbas brothers, who will be reciting the Marsiya, inshallah. So you remember the Abbas brothers, there was Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. सकीना तो मेरी जाओ तो रिहाई मिली चलो गढ़ चले सकीना तो मेरी जाओ तो रिहाई मिली चलो गढ़ चले कहती थी माल है पे बुका मेरी लाडली चलो गढ़ चले
سکینہ ہو تو ملی جاؤ تو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ ہو تو ملی جاؤ تو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں ٹھکانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جانے کو ٹھکانا ذرا فدا کو بڑی چلو گھر چلے سکینہ ہو تو ملی جاؤ تو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ ہو تو ملی جاؤ تو رہائی ملی چلو گھر چلے بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی جس قدر تجھے گر کیا ہماری ردا لتی کس طرح چنی جس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی جس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے سکینہ ہو تو ملی جاؤ تو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ ہو تو ملی جاؤ تو رہائی ملی چلو گھر چلے قدر سے ملو تو دل جویو بتانا انہیں بہت رویو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کبھی سوئیو لہر پہ بھوکی ملے تب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ ہو تو ملی جاؤ تو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ ہو تو ملی جاؤ تو رہائی ملی چلو گھر چلے صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Thank you very much, the brothers Abbas, with that. And also we have another group of siblings, Abbas, Ali, and Kazim Reza. Are you siblings? Maybe you're not. You don't have the same surname. Yes, yes. Oh, you are? Oh, very good. Yeah. Okay. Well, let's go. Bismillah. بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو اماں ہمارے رنج و مصائب ہے دردناک اماں ہماری قلب و جگر ہو چکے ہیں چاک اماں ہمارے نانا کی امت نے کی دغا اماں ہمارے خون کو سمجھے ہے سب رواں کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام اماں دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جام اماں ہمارے مرد تہے تیز ہو گئے اماں نہا کے خون میں بیچارے ہی سو گئے کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو
کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو اماں پڑے ہیں نہر پہ عباس روٹ گئے اماں سکینہ سوتی ہے زندان میں بے پدر اماں کہاں سے اکبر محروم کو لاؤں میں اماں کہاں پہ اصغر نادان کو پاؤں میں کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو اماں وہ میرے اون محمد میرے پسر میدان کربلا میں پڑے ہے کٹا کے سر اماں لہو میں ڈوب کے قاسم بھی جل بسے اماں حسن کو منہ نہ دکھانے کے ہم رہے کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو اماں یہ حال عابد بیمار ہو گئے ظالم سپاہ نے لے لیے بستر غریب کا اماں قدم قدم پہ اسیری رلا گئی گردن میں توق و پاؤں میں زنجیر آ گئی کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو صلوات اللہ اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajin. Thank you very much, brothers Abbas and Kazim. Very nicely done. Sister Zahra, perhaps you'd like to introduce the first of our speakers this evening. We will be moving on to speeches with our first speaker being Sarah Zaidi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajin. Dua Fatiha. Surah Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. تمام حمد و ثنا اس رب جلال کے لیے ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا. تمام درود و سلام محمد اور آل محمد پر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے نانا Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں. وہ حسین کہ جن کی ماما فاطمہ الزہرا ہیں. وہ حسین کہ جن کا جھولا جبرائیل امین جلاتے تھے. وہ حسین کہ جن کے جھولے سے مس ہو کر فطر اس کو بالوں پر مل گئے. وہ حسین جن کا خون جب کربلا میں بہا وہاں کی خاک خاک شفا بن گئی. وہ حسین کے جن کے لیے کیا شاعر نے کیا خوب کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار مداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین صلوات.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajib. اور وہ حسین کہ جن کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ بہت لمبا کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ سٹوری کیا تھی؟ ایک دفعہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ. ان کے صحابی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک بار جب وہ سجدے میں گئے تو امام حسین علیہ السلام ان کی پشت پر بیک پر بیٹھ گئے. تو اب سجدہ لمبا ہو گیا. تو اب جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا خدا کا حکم ہے کہ آپ اپنا سر سجدے سے اس وقت تک مت اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں. اللہ اکبر، کتنے پسند ہیں حسین. اللہ نے کو بھی اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مگر عزاداروں مگر انہی حسین کو کربلا میں مسلمانوں نے بہت ستایا. ان کے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، ان کے علی اصغر کے گلے میں بھی تیر مار دیا، ان کے عباس کے بازو قلم کر دیا اور ان کے سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی سکینہ کے منہ پر تماچے مارے، ان کی بالیاں کھینچ لیں اور ان کو کوڑے مارے، تازیانے مارے اور ان کا جو ایئرنگز بالیاں ایئرز کا خون کرتا خون سے تر ہو گیا. اور یہ ظلم سہتے سہتے بی بی سکینہ زندان شام میں آ گئی، جہاں پہ صبح میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اندھیرا پڑتا تھا. بی بی پھوپھی سے رات میں کہتی تھی پھوپھی شمع منگوا دیں، مگر مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر شمع تو نہیں منگوائی گئی. ایک دفعہ بی بی سکینہ سو رہی تھی، ان کو خواب میں ان کے بابا آئے. وہ ایک دم اٹھ گئیں اور وہ ڈھونڈنے لگیں کچھ. تو انہوں نے ان کی پھوپھی نے ان سے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو سکینہ؟ انہوں نے کہا بابا ابھی آئے تھے خواب میں. بابا کو ڈھونڈ رہی ہو؟ بابا کدھر چلے گئے؟ تو بی بی زینب نے کہا ہم زندان میں ہیں. یہاں پہ بابا کہاں؟ تو بی بی سکینہ نے کہا میں نے ابھی خواب میں ان کو دیکھا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں. تو اس قید خانے میں کوہرام مچ گیا. تو زندان میں سر حسین آیا، وہاں سر حسین کو سب لوگوں نے سلام کیا، سب لوگوں کی گودی میں آیا سر حسین. پھر ایک بار بی بی سکینہ کی گودی میں آیا تو انہوں نے اپنے بابا کا چہرہ صاف کیا، منہ سے بال ہٹائے اور آپ کی گردن کس نے کاٹ دی؟ پوچھا انہوں نے آپ کی گردن کس نے کاٹ دی؟ بابا آپ کی داڑھی میں خون کیسا ہے؟ بابا انہوں نے پھر اپنا منہ اپنے بابا کے منہ پر رکھا اور کہنے لگی بابا آپ کے بعد خیموں میں آگ لگی، بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگے، بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی، بابا آپ کے بعد میرے کرتے میں آگ لگ گئی، بابا اب آپ مجھے پہچانیں گے نہیں. یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. مولا سجاد کی آواز بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا کو رونے والی اس دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیحرم الذین ظلموا منقلبین قلبون. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajib faraj. MashaAllah. That was a very eloquent speech in, I think, the Urdu language. Thank you. I think you must be very eloquent in that language. So, Sister Zahra, who's the next of our speakers, please? Our next speaker is Ariba Nayani.
Okay, thank you. Assalamu alaikum. Walaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I will start my speech with the translation of Surah Al-Imran, verse number 31. Muhammad, tell them, if you love God, follow me. God will love you and forgive your sins. God is all forgiving and all merciful. It means that if we want forgiveness of sins from Allah, the way is to follow Prophet in every best way, as he is the best human being of the entire universe. If we follow him in this life, then we will be entering Jannat after life, following him too. Now, if we agree on this, I will move to the next step of my speech, which is the Hadith of Prophet Hussein Mini Wana Minal Hussein. As per this Hadith, Hussein is from Prophet and Prophet is from Hussein, or Hussein and Prophet is same soul, or a lover of Prophet can never be without love of Hussein. And if anyone doesn't love Hussein, is not a lover of Prophet. Now I can say that as per the Quran, we have to follow Prophet to get into Jannat, and following Prophet means loving Hussein. If a person is Husseini, so he is the lover and will be entering Jannat following Prophet Muhammad. Please be upon him. Now I will tell you about the daughter of Ya Hussein alayhi salam, baby Sakina alayhi salam. She was only 4 years old when she was tortured by the army of Yazid. She was slapped and her earrings were pulled off. Not only this, she was tied to a rope on her neck, which was extremely hurtful. Normally it takes 32 days to reach Sham, but they were taken in such a way that they reached there in 16 days. Can you imagine how painful that would be? Now I will end my speech with a poem for baby Sakina. Sakina, Sakina, I cry for you whenever we think about you, whenever we are best to be near you. We feel sorry for you, as you were the age of playing, but the army of Yazid did not leave you. You went under all the hardship for the love of Islam. O Sakina, O Sakina, O Sakina, O Sakina, the birds also went home. Dear baby Sakina, you were left in the small grave. Today we salute you, and thousands of people come to you. Sadaqallahul Azim. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Thank you very much, Sister Ariba. That was a very eloquent speech. And Thank you. thank you. Our next reciter would be Sarah Said. Sarah Said. Bismillahirrahmanirrahim. Bibi Sakina was the youngest daughter of Imam Hussein alayhi salam. Sakina comes from the word sakun, meaning peace. Imam Hussein alayhi salam used to pray for a daughter in his night prayers, a daughter who would give him peace, and Allah granted him his wish and blessed him with Bibi Sakina. Bibi Sakina was the most beloved daughter of Imam Hussein alayhi salam and used to sleep on his chest every single night. She was a lively child full of love and happiness. Being the daughter of the holy Imam, she was different from other children of her age in many ways. She was very religious and enjoyed reading the Holy Quran and never missed her prayers. From a very early age, she took great care to make sure that her head and face were properly covered when in public. Imam Hussein alayhi salam was often heard saying, "A house without Sakina would not be worth living in." She always had a sweet and cheerful smile and a very friendly nature.
Everyone loved Sakina. Other children loved her company as much as the grown-ups did. She was very generous and always shared whatever she had with others. Like any other 4 to 5-year-old child, when Sakina went to bed at night, she wanted to spend some time with her father. Imam Hussein alayhi salam would tell her stories of the prophets and of the battles fought by her grandfather, Imam Ali. She would rest her head on her father's chest, and Imam Hussein alayhi salam wouldn't move from her until she fell asleep. There was a special bond between Bibi Sakina and her uncle, Hazrat Abbas bin Imam Ali alayhi salam. He loved her more than he did his own children. If Sakina requested for anything, Hazrat Abbas would not rest until he fulfilled her request. When from the 2nd of Muharram, the armies of Yazid bin Muawiyah began to gather at Karbala, Imam Hussein alayhi salam said to his sister Bibi Zainab, "The time has come for you to get Sakina used to going to sleep without me being there." On the night of Ashura, when Imam Hussein alayhi salam and his companions were lying headless in the battlefield, back in the tents, Bibi Zainab was gathering all the children and the ladies together. She noticed that Sakina was missing. She asked Bibi Rabab, but even she did not know where Bibi Sakina was. The 2 holy ladies panicked and ran out of the tents looking for her. The 2 ladies searched everywhere for the young girl. Finally, Bibi Zainab went to the place where the body of her Imam Hussein alayhi salam laid and cried, "Oh my brother, Sakina, who you left in my care, is now nowhere to be found. Where shall I look for her in this wilderness?" Just then, the moon came out from behind a cloud, and Bibi Zainab saw that little Sakina lay on her father, sleeping on his chest like she always used to. Salawat. Allahumma salli ala Yala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Thank you very much, Sister Sarah. That was again a very eloquent and moving speech about these sad events and the role of Bibi Sakina alayhi salam. So we have a 4th speech by Ethel Fatima. Eshel Fatima, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of speech is about Hazrat Abbas Alamdar. Now I would like to start. Master, give me permission to go. No, Abbas, you are my Alamdar, don't go. Where is the army master? Let me go. But Hussein still didn't give permission to go. Then Abbas got Sakina so he can go. Kids are thirsty. Mola, can I go? With weeping eyes, Hussein said, "You can go. Not allowed to fight. To get water, you can go." When enemies saw Abbas on battlefield, all cried, "Go! Save life! Run far away so Abbas can go." Abbas reached water, filled much to go. Thinking of Sakina, didn't drink water and so, riding back as fast as he could go. Army stuck from behind, but Abbas was on go. Right arm got cut, but keeping much with left hand and so. Even left arm got slayed, holding much from seats to go. But when an arrow stuck much way got low. Abbas turned his horse, his face don't want to show. Stuck by pole, falling on ground without hands low. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Thank you very much, Sister. That again was very eloquent. It was a poem of sorts, I think. Thank you.
Well, let's reflect on that in the life of Bibi Sakina alayhi salam, as we hear from our first Noha reciter. So I'll invite Haida Zaidi. When Fatima came to Karbala, Zainab said, "Do not look, Ya Zahra. Go back, oh mother. They've killed my brother." Zainab said, "Do not look, Ya Zahra." When the night fell on that desert campaign, a lonely voice was heard in morning. Then she looked and saw someone approaching, one who would join her in her grieving. She had come to see her progeny and what had become of their destiny, but she could not let her two go closer. She did not want her to really see. I do not want you to go further. You will only see pain and horror. Body with no head, 72 dead. Zainab said, "Do not look, Ya Zahra. Before you were born, my loving daughter, I was shown this by your grandfather. He told me what was to be for my son and how it would be a tragedy. My brother told me of this day as well. I knew what was to become of me. But even then I could not stand witness when I saw Shimmer walking to him. My mother, you cannot bear to see what they did to his broken body. Arrow in his heart, liver ripped apart. Zainab said, "Do not look, Ya Zahra." When Fatima came to Karbala, Zainab said, "Do not look, Ya Zahra. Go back, oh mother. They've killed my brother." Zainab said, "Do not look, Ya Zahra. Oh mother, when he stood and addressed the people who had now turned on him, he cried and shed the bitterest of tears. I never saw such a thing from him. My brother, you who define what is brave, how can I stand to see you crying? I cry not for what shall happen to us, but that the cause of their doom is me. Even in this final moment, he could only think of their torment. How could they kill him? He came to help them. Zainab said, "Do not look, Ya Zahra." When Fatima came to Karbala, Zainab said, "Do not look, Ya Zahra. Go back, oh mother. They've killed my brother."
زینب سے دین لکھیا زہرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Thank you very much. Very, very moving lamentation there that you've recited. Thank you very much. So we have another one to be recited, another Noha to be recited by Lamia Raujani. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب کیسے باہر بھی نہ آنے والی کیسے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس کے بابا نے چھڑائے تھے کئی بار اسیر جس کے بابا نے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد علی عابد کو بچانے والی علی عابد کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دین سے کھاتے رہے بی بی سالارو بنی دین کے کھاتے رہے بی بی سالارو بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں باد بائی کے سلانے والی باد بائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب ننگے سر پر رہی خود پہ بازاروں میں ننگے سر پر رہی خود پہ بازاروں میں کشف دشمن کو ہلانے والی کشف دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. Thank you very much, Sister Lamia. It was quite amazing. And we do have one more Noha reciter, Ali Makhnoja. Please welcome Ali Makhnoja. Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj.
میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے کہ میں کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کا ایک ظالم بڑا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کھانے کے خون سے کرتا میرا تر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی رو کے چچا عباس شمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شام کم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان شمر نے جب بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے رخسار میرے کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں میں یہ سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ ز شرائے غم زو ذنب تماہی وجود دو برے بیت بخودم یکی بو یکی نبو بابا جون دردت بجونا بابا جون دردت بجونا بابا جون خوش اومدی بابا جون خوش اومدی به منزل فقیرونه بیا بنشین بشنو درد دل یتیمونه بابا جون خوش اومدی بابا جون خوش اومدی قربون خاک قدمت به خدا دلم مثل رفتی سفر ندیدمت وقتی رفتی دشمنا آتش زدن به خیمه ها بچه ها برا خاطر چی میزدن تو به بچه ها بابا جون دردت به جونم بابا جون دردت به جونم اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بندہ میرا گلا جب رسن کھینچتی تھی غم گھٹتا تھا ہر گام میرا بابا جان نے کیا بابا جان نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تو چلاتی تھی بابا بابا کش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ محمد وال محمد کے بعد اللهم صل على Allahumma salli محمد. ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, Brother Ali Maknoja. Very powerfully recited. Very nicely done. Indeed. So our Ziyarat reciter, Kabir Kamran, has he... Assalamualaikum. Good. Assalamu alaikum, Brother Kabir. Assalamu alaikum ya Rasulullah, Assalamu alaikum ya Nabi Allah, Assalamu alaikum ya Amir al-Mu'minin wa Sayyid al-Wasiin,
السلام عليك يا فاطمة الزهرة سيدة النساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب أصحاب الحسين. الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا شهداء كربلاء وسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا أنيس نفوس يا أيها المدفون بيرزتوس. السلام عليك يا سلطان العرب والأجم يا علي بن موسى رضا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وصح الله تعالى مخرجك وزخورة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, Brother Khabir. Thank you for that ziyarat for us as well. So that's most of our recitations done. We do have a recitation of Dua al-Faraj coming up just before the Adhan. But first, it would be good to just talk about some of our programs that we're doing. So, Sister Zahra, if you could just say a few words about the Sabil of Imam Hussein alayhi salam. So this is the second consecutive year that we are unable to commemorate as a diary of Imam Hussein alayhi salam in the way that we used to. This Arabain, unfortunately, we will once again be staying at home, unable to participate in julus, in-person majalis, or matam diary. So let us contribute towards spreading the name and cause of Imam Hussein alayhi salam by arranging a small sabil in front of your house for the neighbors and the general public on the day of Arabain. This may require a table, hand sanitizers, water bottles, packed juice, and pre-packed food. A printed or written sheet saying, please sanitize your hands and pick any of the items below. You can place a table in front of your house, put hand sanitizer, water bottles, packed juices, or packed food. Print and display the poster. You may also display an Arabain picture drawn by your kids. Note, please wear a mask at all times and ensure that everyone sanitizes their hands before picking an item. Do not hand over the item yourself, as we need to prevent COVID-19. Please note that based on a present state COVID restrictions, community members' attendance in large number at Sabil may not be legitimate and may result in breaching the restrictions. The instructions must be followed to call, as COVID cases are rapidly increasing, mainly due to people not following the instructions. If you require more information regarding this bill, please contact our Zaidi at 0405 080 275, Hussein Yasser at 0450 597 803, and Gumal Header 0470 686 937. Absolutely. So I would very strongly urge everyone just to be mindful of the precautions around this. Remember that the Delta variant is very easy to catch. Just standing near someone, even if you're wearing a mask, can be enough to transfer the infection. So very important that you are keeping this as very much a self-service kind of table, that you're not having any gatherings at. It's very important. Please do that. Please be safe. That's so important. Absolutely. You can also send the Amar Facebook page a video of you commemorating Arabain this year. You must be adhering to the lockdown rules and regulations. So you must ensure that no one is at home, and you must be doing the majlis the right way according to the law. Hijab must be observed by both females and males as well. It is a way to promote and a way to learn how to do majlis at home in Melbourne during these hard times. Absolutely. That's also, I think it's very important that each of you, if you're going to submit one of these videos, remember that you're being an ambassador for our community when you do that. So we will definitely be, of course, reviewing them, making sure everyone is
complying with the COVID restrictions in the videos, but remember that that's part of the purpose, that we can just demonstrate that for those who are participating with us and everything like that. So it's a bit of a leadership role, but very much encouraged if you're able to do that, and hopefully it will also help us to maintain a sense of connection, a sense of identity, which is important as well. Yeah, so we've already had one family, I think, submit a video, which is up on the Facebook page. Hopefully there'll be many more, inshallah. So that's great. So we've got also the Draw for Hussein program that's also continuing. Do you want to say a few things about that? Yes, sure. So children of all ages are welcome to create an art piece to be published on the Ammar Federation Facebook page, and also to be shown during Majalis's time. It's a great way to connect the children, and it kind of brainstorms a visual presentation onto a piece of paper. So you can submit your artwork to me at 0450542949. I will be showing you guys the submissions that I got today. So this was created by Alisa Jad Naqvi in grade 2. He created the shrine of Imam Hussein alayhi salam, and he pasted it. He cut and pasted it on a black piece of paper. It's good. The contrast between the background and the foreground is very striking, because of the way he did that. This was sent by Ramin Zahra. She is 11 years old, and she sent these 3 art pieces. I like the sketch on the bottom. It's very deep and meaningful. It is indeed. And on top of it, there's the shrine of Imam Hussein, the dome of his shrine, and it says Hussein with a bird figure. Very good use of shading in the. You're very good use of shading in that dome to create the sense of depth. Yeah, and also the black flag. It goes with it all. And on the right, she created, I'm assuming, Imam Hussein alayhi salam in the Battle of Karbala. So it's a really meaningful art, and it would be great if you guys can, if kids can send pictures of what you guys drew for Imam Hussein alayhi salam. Definitely. MashaAllah, thank you very much. Absolutely. So, yeah, we've got that continuing as well. We've had quite a lot of very interesting drawings submitted by our community members. It's been going on, you know, throughout our lockdowns, and we've just had, you know, a steady flow of people participating the whole time. It's very inspiring to see that. All drawings can be seen on the Facebook page as well. It's all uploaded up there. There's a whole album for it, so it would be nice looking through them. Certainly would. Absolutely. That's right. Just a quick message for everyone just regarding the current situation. Please remember that although country Victoria, so outside of Metro Melbourne, has had a very significant easing of restrictions. So people in Greater Geelong now are out of lockdown. But those of us who are in Metro Melbourne, which is most of our community members, we need to remember that we still have to follow the 5 reasons to leave home rule, which is essential work or study, getting vaccinated, getting tested, getting medical care or treatment, and essential grocery shopping. So apart from those things, please stay in your homes. This is very important. And of course, you can go out for your 2 hours of exercise per day. That's also permissible. There are some allowances for having a single exercise partner with you as well. So you can do that. And there's also, remember the requirement that when you go to any business, whether it's a medical centre or a supermarket or anywhere, you must be checking in with the QR codes. That's very important. Supermarkets are still required to enforce that people do that
distancing and masking are also very important in those situations. So please adhere to those things and stay safe. We're approaching 80% of people in Victoria having their first dose of vaccination. So that milestone is likely to come up tomorrow or the next day. We're very close to it now. That's an important milestone because it is one of the trigger points for some changes that are likely to happen to the restrictions that we're under. And I would, again, encourage everyone in our community, if you are able to go and get vaccinated, please sign up and do that. So you can call the COVID hotline, which is available all of the time, 24 hours, 7 days a week, or you can make a booking online. So on the Department of Health website. So we'll put some links, of course, under these videos wherever we're posting them to make sure that everyone has that information. So we've got a few minutes before the Azan, during which I'd like to invite, firstly, the Kazmi brothers, who are going to recite another Noha for us, inshallah. So, Kazmi brothers, if you could... Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. जब रदा सर से चनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब रदा सर से चनी मैं सदा देती रही तू ना आया आलिम ने कहा और जिंदा ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी जब रदा सर से चनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी साच दे ये नगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है तशना लबी तू ना आया गाजी जब रदा सर से चनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर है लम्हाए वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे ढाढ़सी भरी तू ना आया गाजी जब रदा सर से चनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी दिन वो है याद मुझे मेरे बाबा ने तुझे हाथ भाई का दिया और ये कह के गए गम शबीर कहो तुम रहो या ना रहो चल गई शह पे छुरी तू ना आया गाजी जब रदा सर से चनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब रदा सर से चनी मैं सदा देती रही तू ना आया
सर से चुनी मैं सदा देती रही सुनाया हाजी जब रदा सर से चुनी मैं सदा देती रही सुनाया हाजी सर से चुनी सदा देती रही सुनाया गाजी क्या कहूँ शेर मेरे बेदा हमको लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खलकत कूफा कभी खलकत शाम कभी बारहा हम पे हंसी तू नाया गाजी जब रदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी कितनी बेबस थी बहन ऐ शहंशाह वफा ना मिले लेके मेरा जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे अब बोलो ना उसे और मैं रोती रही तू नाया गाजी जब रदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा ले बहन कैद हुई तू नाया गाजी जब रदा सर से चुनी मोहम्मद सलावत Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, Kazmi brothers. You must remember that very well because I think you spent a lot of that time finding your page you were on. That's very impressive the way you did that. Thank you. So I would like to invite Sayyid Zurain Abbas Jafari to recite Dua al-Faraj for us, please. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abahi fi hazi saat wa fi kulli saat waliyan wa hafizan wa qa'inan wa nasira wa dalilan wa a'ina hatta tuskanahu arzika tawwa wa tamattiyahu fiha tabila. I also want to translate this in English. So I want to translate this. O Allah, be for your representative, the proof son of Al-Hasan, your blessings be on him and his forefathers, in this hour and in every hour, a guardian, a protector, a leader, a helper, a proof, and an eye, until you make him live on the earth in obedience to you, and cause him to live in it for a very long time. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much, brother. That was wonderful. I'm glad you shared the translation as well. The time of the Azan is upon us now. So if I could just invite John Kazmi back from the Kazmi brothers to call the Azan for us, please. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وعلى محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارا وملسانا وشيكانا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرنا وقرانا برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Thank you very much. A very excellent muazzan for this evening. Very nicely done. So that brings our formalities program to a close. I will leave you with a word of thanks. Firstly, to all of our participants. You've been great. And also to, in particular, one community member who has been doing a lot of the behind the scenes work on this, a lot of the communicating and things like that. So Sadaf Sarwa, Sister Sadaf Sarwa, has been absolutely instrumental in the organisation processes and things like that behind this program. So I think she just deserves a special acknowledgement. And also thank you very much to our community who's been following along throughout this program. Now, our brother Abbas appears to have his hand up. Would you like to say something? Yes, I just wanted to show a drawing that I made. Yeah. It's the flag of Imam Hussein. Mashallah, it's brilliant. I love the colors. I love the Very intensity. colourful. Absolutely. Really nicely done. Can you please send that to me? Yeah, I sent it to Sadafanti. Okay, perfect. And also we have another brother who has his hand up, Said Zudain Abbas Jafari. You also had your hand up? No, shaking your head. Okay, no worries at all. Anyway, it's nice to have that little last minute contribution, and we will definitely show that in tomorrow evening's program as one of our contributions to Draw for Hussein. Very impressed with that. Have I thanked everyone? Yes, thank you all. Thank you all very much. And I hope to see many of you back tomorrow evening. We'll have some new people as well, and we'll have another great program, inshallah. Thank you all, and have a good night. Off to your Maghrib namaz now.